اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے انسان کو بہت ہی مختصر مدت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ مختصر مدت بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کس گھڑی کہاں پر زندگی ختم ہو جائے، زندگی کا آخری سانس ہو جائے اور انسان اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ قیمتی سمجھے اور اس کو جلدی سے جلدی اپنے نیک اعمال کے اندر استعمال کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی بات سمجھائی تھی کہ انسان کی زندگی عارضی ہے، اور انسان کی زندگی ایسی ہے کہ اس کو اس کی خبر نہیں کہ کب اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، کب انسان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خود آپ علیہ السلام نے یہ سبق سکھایا اور یہ سمجھایا کہ مجھے ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسری طرف سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا، یعنی مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر دوں گا یا نہیں پھیروں گا۔ اسی طرح ایک صحابی کو ایک مرتبہ آپ نے تنبیہ فرمائی، انہوں نے ایک کام کے بارے میں کہا کہ میں کل یہ کام کر لوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑی لمبی امید باندھ لی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کون سا وقت اس کی زندگی کے ختم ہونے کا وقت ہوگا، اور وہ رات اس کی قبر میں ہوگی۔ چنانچہ انسان غفلت کرتا ہے، انسان اپنی زندگی کو ضائع کرتا رہتا ہے اس امید پر کہ شاید ابھی اور وقت باقی ہے، ابھی اور مہلت مل جائے گی، اور یہ شیطان کے واروں میں سے ایک بڑا وار ہے کہ وہ انسان کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے وَالْعَاجِزُ لِمَنْ أَتْبَعَ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ کہ بے وقوف شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے اور اللہ پر غلط غلط امیدیں لگاتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کی زندگی کو لمبا کر کے دکھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ موت ابھی بڑی دور ہے، قیامت ابھی بہت دور ہے۔ قرآن کہتا ہے إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وہ اس کو بہت دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں تو بالکل قریب ہے۔ چنانچہ جو ہی انسان مرتا ہے وہ آخرت میں اور قیامت میں چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بہت دور ہے، بہت فاصلہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت دور تو نہیں ہوتی، وہ تو بالکل سر پہ آ چکی ہوتی ہے۔ موت انسان کو مہلت نہیں دیتی، اور انسان اس وقت بے بسی سے ہاتھ ملتا ہے۔ زندگی جب تک موت نہیں آتی، زندگی ایک مہلت ہی تو ہے۔ یہ جو دن اور رات ہمیں ملے ہیں یہ ایک مہلت ہی تو ہے، اور یہ مہلت ہر روز طویل ہوتی ہے، دراز ہوتی ہے۔ مشائخ نے یہاں تک سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو یوں سمجھ لو کہ ملک الموت آ گیا تھا، اور جب ملک الموت آتا ہے تو انسان اسے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، حتی اذا احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یہاں تک کہ کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت آپ مجھے دے نہیں دیتے۔ مہلت مانگتا ہے لیکن اس وقت مہلت نہیں ملتی، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے نفس کو یوں سمجھا لو کہ ملک الموت صاحب تشریف لائے
اور میں نے کہا کہ مہلت دے دو، تو انہوں نے میری بات مان لی اور مجھے مہلت دے دی۔ کیا کیا؟ مہلت دے دی۔ تو اب یہ میں مہلت جو باقی مجھے ملی ہے وہ استعمال کر رہا ہوں۔ اس بات کو میں ایک اور دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ بات پیش نہ آئی ہو۔ اکثروں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ بالکل بال بال موت سے بچ جاتے ہیں۔ کس سے بچ جاتے ہیں؟ موت سے بال بال بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مہلت ہی تو ہوتی ہے۔ خود اس عاجز کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، آج بھی میں اس کو جب سوچتا ہوں تو تھرا جاتا ہوں۔ میں جب حفظ کر کے مکمل کیا تھا تو اس کے بعد چونکہ FSC کے امتحانات دینے تھے اور میرا زیادہ وقت چونکہ کالج کی بجائے مدرسے میں گزر گیا، تو مجھے مشکل تھی خاص طور پہ فزکس کیمسٹری وغیرہ کے مضامین میں۔ پرانی بات ہے، ادھر لائنوں کے پار ایک رانا اکیڈمی ہوا کرتی تھی جو بڑی مشہور تھی۔ کوئی رانا صاحب ہوا کرتے تھے، کیمسٹری پڑھانے میں بڑے مشہور تھے۔ ان کی اکیڈمی ویسے تو ریواز گارڈن میں تھی، لیکن انہوں نے ایک شاخ ادھر کیولری سائڈ پر بھی شروع کر دی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کیمسٹری پڑھنے کے لیے وہاں چلے جائے کریں۔ تو میں جو ہے وہ روزانہ سائیکل پر وہاں جایا کرتا تھا، اور یہ جو ابھی انڈر پاس بن چکا ہے یہ تو یہاں تھا نہیں، چھوٹی سی ایک پلی ہوتی تھی جس پہ بعض اوقات بہت زیادہ ٹریفک جیم ہو جاتی تھی۔ ایک دن مجھے جلدی تھی، میں لیٹ ہو گیا تھا، اور میں لائنیں پار کر کے ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا کرتا تھا باجماعت، اور پھر میں آگے جایا کرتا تھا۔ نماز میں چونکہ وقت کم تھا، پلی پر رش بہت زیادہ تھا، تو میں نے وہ سائیکل اپنی پکڑی اور میں اس کو چلاتا ہوا لائنوں کے اوپر چلا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 لائنیں گزر رہی ہیں یہاں پر، ایک آنے والی اور ایک جانے والی، اور یہ کراچی کی لائن ہے، مین لائن ہے۔ تو میں جب بالکل لائن کے پاس پہنچا تو مجھے دور سے جو ہے کوئی انجن آتا ہوا دکھائی دیا، صرف انجن آ رہا تھا، ٹرین نہیں تھی، اس وجہ سے اس کی سپیڈ انتہائی زیادہ تھی، انتہائی زیادہ سپیڈ پہ آ رہا تھا، اور مجھے چونکہ جلدی تھی میں نے کہا کہ میں اس کا انتظار نہیں کرتا اس کے گزرنے کا، اور میں پہلے گزر جاتا ہوں۔ تو میں نے اپنی سائیکل پکڑی اور میں نے ٹرین کی لائن کراس کرنے کی کوشش کی، تو لائن کے نیچے جو پٹری ہوتی ہے اس میں میرا بوٹ پھنس گیا، اور اتنے برے طریقے سے پھنسا کہ بالکل نہیں نکل رہا تھا، اور وہ بہت تیزی سے انجن میری طرف آ رہا تھا۔ اور چونکہ وہ بال بال بچنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اچانک سے جب میں نے زیادہ زور لگایا تو وہ بوٹ جو ہے وہ میرے پاؤں سے جدا ہو گیا، یقیناً کسی فرشتے نے جدا کیا، بوٹ میرے پاؤں سے نکل گیا اور میرے پاؤں باہر آ گیا، جو کہ پھنس چکا تھا اس لائن میں، باہر آ گیا میرا پاؤں، بوٹ وہیں رہ گیا، اور میں جو ہے وہ دوسری طرف جا گرا سائیکل سمیت، اور انجن جو ہے کراس ہو گیا۔ شاید ایک لمحے کا بھی کوئی 1000واں حصہ ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی رکھنی تھی، مجھے بچانا تھا، جو ہی میں لائن کے پار گرا سائیکل سمیت، انجن کراس ہو گیا اور میں موت سے بچ گیا۔ تو یہ ایسا واقعہ ہے کہ آج بھی یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال بال بچا، اور اس کی شاید 1000واں حصہ بھی اگر میرا وہ پاؤں فرشتہ وہاں سے نہ نکالتا تو اس وقت میرے پر خچے اڑ چکے ہوتے، میں یہاں موجود نہ ہوتا۔ تو گویا کہ اگر ہم یوں نہیں سمجھتے تو یوں سمجھ لیں کہ اکثر لوگوں کے اوپر ایسا کوئی حال گزرتا ہے کہ موت بالکل قریب سے گزر جاتی ہے، گویا کہ ان کو اس واقعے میں موت آ جانی چاہیے تھی لیکن موت نہیں آئی، اللہ نے مہلت دے دی اور وہاں موت سے بچا کر آگے زندگی دے دی کہ میرے بندے اعمال کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کر لے۔ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ بہت مختصر ہے، بہت زیادہ جلدی ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں
ہمیں موت کے قریب لا کر چھوڑ دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں کہ میرے بندے میں چاہتا تو ابھی تیری جان نکال لیتا، لیکن میں تجھے مہلت دے رہا ہوں، تو اس زندگی کو استعمال کر اور مجھے راضی کر لے، میری منشا کے مطابق چل جا، اور یہ جو لمحات اور یہ جو اوقات میں نے تجھے دیے ہیں ان کو ضائع نہ کر۔ چنانچہ عقلمند آدمی وہ ہوتا ہے جو زندگی کے اوقات کی قدر کرتا ہے، زندگی کے اوقات کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بیوقوف آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو خود ضائع کر دیتا ہے، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے اوقات کی پرواہ نہیں کرتا، یہ آدمی بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال دی گئی ہے کہ برف والا جو برف بیچتا ہے وہ لوگوں کو زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ لوگو یہ برف لے لو، میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ میرا سرمایہ گھل رہا ہے۔ برف اگر کوئی نہ خریدے تو ویسے ہی گھل گھل کے ضائع ہو جاتی ہے، وہ بچتی نہیں ہے۔ اب تو لوگوں کے گھروں میں چونکہ فریزر آ چکے ہیں اس لیے کوئی برف خریدتا نہیں۔ ہم جب بہت چھوٹے سے تھے اور اپنی دادی کی طرف عید کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اکثر میں برف لینے کے لیے جایا کرتا تھا، کیونکہ گھروں میں فریزر نہیں ہوتے تھے اور بڑے بڑے بلانک پڑے ہوتے تھے، اور وہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا، اس نے ان کے اوپر کپڑا سا ڈالا ہوتا تھا، بلکہ ایک بوری ڈال رکھی ہوتی تھی کیونکہ اس وقت ایسی شیٹیں وغیرہ بھی نہیں ملتی تھی، اور وہ ان کے نیچے سے مسلسل ہر بلاک کے نیچے سے بہت زیادہ پانی گر رہا ہوتا تھا، یعنی وہ برف کھل رہی ہوتی تھی۔ انسان کی زندگی بھی اس برف کے بلاک کی طرح ہے، یہ کچھ بھی نہ کرے تو یہ زندگی تو آہستہ آہستہ گھلی رہی ہے، یہ وقت تو گزر ہی رہا ہے۔ اس لیے وقت کو ضائع کرنے کے اعتبار سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے برے اوقات وہ ہیں جو ہمیشہ کی حسرت اور وبال کماتے ہیں۔ نہ ختم ہونے والا وبال کمانے والے اوقات سب سے برے ہیں۔ ایک آدمی اپنی زندگی کے اوقات کو گناہوں میں لگاتا ہے، بے حیائی میں لگاتا ہے، بدکاری میں لگاتا ہے، جھوٹ میں لگاتا ہے، شراب میں لگاتا ہے، فضول فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، بری مجلسوں میں بیٹھتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ برے اوقات ہیں جو انسان کے اوپر وبال لے کر آتے ہیں، ایسا وبال جس کے اوپر اس کو بہت زیادہ رونا ہوگا، بہت زیادہ چلائے گا، بہت زیادہ چیخے گا، حسرت کرے گا، اپنا ہاتھ کھا جائے گا۔ ان مجالس میں لے جانے والے ان دوستوں کے اوپر لان تان کرے گا جن کے ساتھ بیٹھ کے اس نے اپنی اوقات کو ضائع کیا اور حسرت کمائی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کی صحبت، اس کی مجلس میں میں نے زندگی ضائع کر دی، میں نے وقت ضائع کر دی۔ سب سے برے اوقات یہی ہیں جس میں انسان کبھی نہ ختم ہونے والا وبال کما لیتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو۔ اس سے بعد وہ وقت برا ہے جو انسان لایانی میں ضائع کر دیتا ہے، جو انسان لایانی میں ضائع کر دیتا ہے، ایسے کام میں ضائع کر دیتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا کا نہ دین کا، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان اپنے وقت کو لایانی میں ضائع کرتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ آدمی لایانی چیزوں سے بچ جائے، کیونکہ اس کا وقت قیمتی ہوتا ہے، مومن کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، تو وہ اس کو اس جگہ پہ لگا دیتا ہے جہاں پہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا ملی نہ دین ملا، نہ دنیا ملی نہ دین ملا، کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔
तो ये वक्त भी बहुत बुरा है जो इंसान ने लायानी में ज़ाया कर दिया। जो आदमी ने अपने वक्त को बुराई में ज़ाया किया उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। जिस आदमी ने अपना वक्त लायानी में ज़ाया किया उसने भी बहुत बुरा किया। और तीसरा वक्त जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं वो वक्त है जो लायानी तो नहीं, यानी उससे दुनिया का फ़ायदा तो है, दुनिया तो कमा रहा है, लेकिन वो उसकी ज़रूरत से ज़ायद है। लायानी नहीं था, यानी बेकार वक्त नहीं गुजारा, लेकिन वक्त गुजार दिया दुनिया कमाने में, जिस दुनिया की उसको ज़रूरत नहीं थी, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं थी वो उसके पीछे लगा रहा, उसको हासिल करने के लिए दौड़ता रहा। उसका तो गुजारा हो ही जाना था कम दुनिया से, उसकी तो रोज़ी का सामान अल्लाह ने कर ही दिया था, लेकिन वो फिर भी दुकान पे बैठा रहा, वो फिर भी अपने काम पे चलता रहा कि और कमा लूँ और कमा लूँ। अगरचे इससे उसकी दुनिया का फ़ायदा तो उसको हासिल हो रहा है, लेकिन ये दुनिया उसकी ज़रूरत से ज़ायद है, इसकी उसको ज़रूरत नहीं थी। इसलिए ये वक्त भी उसके लिए हसरत का सबब होगा कि मैं ऐसे ही ये कमाई करता रहा और कमा के दूसरों के पीछे छोड़ आया, कमा के पीछे छोड़ आया। बहुत सारे लोग बहुत सारे उलूम हासिल कर रहे होते हैं जिनसे उनको दुनिया का कोई फ़ायदा होता है, कोई मालूमात ले रहे होते हैं, कोई वीडियोस देख रहे होते हैं जिससे कुछ ना कुछ फ़ायदा निकलता है। एक तो बेकार किस्म की खबरें हैं, वो तो बिल्कुल लायानी है। एक तो क्रिकेट है, PSL है, वो तो बिल्कुल लायानी है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर क्या लाहौर वाली टीम का क्या नाम है, हाँ बहुत कलंदर, हाँ कलंदर सिटी, अगर कलंदर जीत गए, और कोई टीम का नाम बताओ, हैं कराची जीत गई, ठीक है कराची का भी कोई नाम होगा, कोयटा गिलगित जीत गया, ठीक है जी, तो ग्लैडिएटर जीत गया या कलंदर जीत गया, हमें इससे क्या फायदा? पेशावर जुल्मी जीत गया, हमें क्या फायदा इससे बताइए? मुझे क्या फायदा हासिल हुआ? मेरी कोई दुनिया बन गई, मुझे कोई पैसे हासिल हुए, मेरे कोई इल्म में इजाफा हुआ, मेरी कोई इज्जत में इजाफा हुआ, कोई मुझे फायदा हासिल हो गया? कुछ भी नहीं, जो मर्जी जीत जाए। तो ये तो बिल्कुल लायानी है। लेकिन एक आदमी एक ऐसे इल्म को हासिल करने में लगा हुआ है जिसका कोई फायदा नहीं आखिरत के एतबार से, और दुनिया के एतबार से भी कुछ मालूमात ही हैं, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं। तो ये भी बहरहाल एक वक्त के ज़ाया करने की किस्म है। ऐसी डिग्री की जिसका बाद में कोई इस्तेमाल नहीं, ऐसी डिग्री की जिसका बाद में कोई इस्तेमाल नहीं, ऐसी मालूमात हासिल की, ऐसा डिप्लोमा कर लिया, ऐसा सर्टिफिकेट हासिल किया, ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज किए, ऐसे मैनेजमेंट वगैरह के या दूसरे कोर्सेज कर लिए जिनका कोई हासिल नहीं, कोई फायदा नहीं, ऐसी ट्रेडिंग के तरीके सीख लिए जो बाद में इस्तेमाल ही नहीं करने। तो कुछ मालूमात तो आ गई, कुछ तरीका तो आ गया, लेकिन वो तरीका, वो फन, वो भी कुछ दुनिया कमाने में हासिल ना हो सका, कोई फ़ायदा ना हुआ। तो याद रखिए, औकात बहुत बुरे वो हैं जो हमेशा का वबाल कमाते हैं, चाहे वो हक़ की मुखालफत हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो जुल्म हो, चाहे वो गीबत हो, चाहे वो कोई और कबीरा गुनाह हो। औकात वो हसरत कमाते हैं जो लायानी का ज़रिया हो। हाँ, वो औकात भी हसरत का ज़रिया होंगे जो इंसान को दुनियावी फ़ायदे का ज़रिया या सबब बन सकते थे, लेकिन बन न सके, उसने कनात न की, वो लगा रहा, वो कमाता रहा और वो माल दूसरों के लिए छोड़ के चला गया, उसने कुछ हासिल न किया। तो मेरे भाइयों, ज़िंदगी के औकात बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। आज हमें अपना जायज़ा लेना है कि मैं अपने औकात को कहाँ लगा रहा हूँ, किधर लगा रहा हूँ, मेरे औकात किस काम पे लग रहे हैं। बड़ी अजीब बात आपको बताऊँ,
بعض اوقات ایک سوال آدمی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، ایک سوال آدمی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے ایک بہت قریبی شاگرد ہے کہ ایک بڑے بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا اور ان کو کسی جگہ کسی مدرسے میں ان کا بیان تھا، تو کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی گاڑی چلا رہا تھا، میں نے حضرت کو ساتھ بٹھایا تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ میری مصروفیات ہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایک سوال ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس وقت یہاں موجود ہوتے تو وہ ان کن کاموں میں اپنی زندگی کو لگاتے ہیں؟ آپ بھی سوچئے گا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج لاہور میں ہوتے، بالفرض والمحال ایک بات کر رہے ہیں، بے ادبی سے اللہ بچائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے تو وہ کن اوقات میں اپنی زندگی لگاتے؟ تو کہا کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا سوچو، کیا تمہاری زندگی میل کھاتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، میچ کرتی ہے؟ انہوں نے جن اوقات میں زندگی لگائی، جن کاموں میں زندگی لگائی تھی، اوقات لگائے تھے، کیا تم وہاں اپنے اوقات لگا رہے ہو؟ اگر نہیں لگا رہے تو کتنی سوچ کی بات ہے، کتنا اہم سوال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جو چیزیں گناہ کی ہیں وہ تو ہم بالکل چھوڑ دیں۔ جو سکرین کے گناہ ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، سکرین کے گناہ، شہوت کے گناہ ہوں یا جنسی تسکین کے گناہ ہوں، یا ویسے ہی انسان بد نظری کرے یا فلمیں دیکھے یا گانے سنے، یہ گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت کثرت سے ہیں۔ لوگ گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، یہ لایانی سے بڑھ کر ہیں۔ سکرین وہ ظلمت اور وہ اندھیرا دل میں لاتی ہے جس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے، یقین مانیے۔ سکرین سے وہ اندھیرا دلوں میں آتا ہے، وہ کفریہ باتیں دلوں میں آتی ہیں جس کا کوئی علاج ہی ایجاد نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے اوقات کو وہاں ضائع کریں جہاں سے ہمارے اوپر ہمیشہ کا وبال آ جائے۔ کل قیامت والے دن ہم اپنا ہاتھ پکڑ کے کاٹیں اور اپنی دانتوں سے اس کو چبائیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے زندگی کہاں ضائع کر دی۔ اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہوگی، اس سے بڑے بھی کوئی غم ہوگا؟ یاد رکھیے، انسان اپنے نامہ اعمال کو بار بار دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کا دن بنایا ہے، اگر 50 برس کی زندگی کو دیکھنا ہو، اس کے اعمال کو دیکھنا ہو، تو انسان کتنی دفعہ ان اعمال کو دیکھ سکے گا، کیونکہ 50,000 برس گزر رہے ہیں اور وہ وہاں موجود ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہاں کھڑا ہوا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حساب تو حدیث میں آتا ہے صدیوں شروع ہی نہیں ہوگا، یعنی صدیاں گزر رہی ہیں، حساب شروع نہیں ہو رہا۔ اب یہ نامہ اعمال بار بار دیکھتا ہے، ان اعمال کو دیکھتا ہے جو اس نے اوقات گناہوں میں ضائع کیے، ظلم میں اور اللہ کی نافرمانی میں ضائع کیے۔ اب یہ بار بار روتا ہے، بار بار روتا ہے، پھر روتا ہے، پھر روتا ہے، پھر روتا ہے، اتنا روتا ہے، صدیوں روتا ہے کہ اس کے آنسوں میں کشتیاں چل سکتی ہیں۔ وہ آنسو جس میں کشتیاں چل سکتی ہیں وہ کوئی 10 منٹ میں تو نہیں ہوتے، وہ صدیوں کے آنسو ہیں۔ میرے بھائیوں میری بات پہ غور کرنا، یہ صدیوں کے آنسو ہیں جو اس بندے نے بہانے ہیں۔ رو 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 فائدہ کوئی نہیں ہونا، لیکن حسرت پہ حسرت ہوگی، ندامت پہ ندامت ہوگی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، بار بار یاد کرے گا کیا کر دیا، کدھر زندگی لگا دی، کیسے برباد کر دی، کن گناہوں میں لگا رہا۔
ایک ایک وہ شخص جو اس گناہ کا ذریعہ ہوگا اس کو یہ کوشش کرے گا کہ مجھے مل جائے، مجھے گمراہ جس نے کیا، مجھے اس گناہ میں جس نے پھنسایا، مجھے مل جائے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو فنا کر دوں، میں اس کو تباہ کر دوں۔ یہ 2-3 منٹ کی بات نہیں، یہ ہزار سال کا قصہ ہے۔ روز قیامت اسی کا نام ہے، نامہ اعمال ہے، نامہ اعمال ہے، حسرتیں ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطر کی آیت کے اندر جو 3 درجے اس امت کے بیان کیے گئے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ نہیں، سب سے پہلا کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ ظالم لنفسه، اپنی جان پر ظلم کرنے والے، درمیانی چال چلنے والے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ اس میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ اس امت کے ان طبقوں پر شدید ترین کرب اور الم اور غم طاری ہوگا۔ قیامت کی ان اندھیریوں میں پل صراط کے پاس شدید ترین الم اور رنج و غم اور کرب میں مبتلا ہوں گے کہ کہاں اس بہترین زندگی کے اوقات کو ضائع کرتی، بہت حسرت ہوگی۔ اور اسی طرح لیانی کرنے والوں کو بھی بہت حسرت ہوگی کہ یہ کیا چیز تھی جس میں ہم نے زندگی لگا دی۔ بیٹھے رہے سکرینوں پر اور میچوں میں اور موبائلوں میں اور گیموں میں اور ویڈیو گیمز میں گھنٹوں کھیلتے رہے، پب جی کھیلتے رہے۔ اور کوئی گیم کا نام بتاؤ بھائی؟ پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ کچھ نہیں۔ ایک پب جی بڑی مشہور ہے اور اسی طرح کی نیٹ ورکنگ جو بھی گیم ہوگی وہ کھیلتے رہے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ وقت برباد کرتے رہے، برس برباد کرتی ہے۔ گپ شپوں میں، دوستوں کے ساتھ، کھانوں میں، کبھی اس ڈھابے پہ بیٹھے، کبھی اس ہوٹل پہ جا بیٹھے، کبھی فوڈ اسٹریٹ چلے گئے، کبھی پھجے کے پائے کھانے ناشتے پہ چلے گئے، کبھی جناب چنے کھانے چلے گئے، کبھی جناب مورک چنے کھانے چلے گئے، کبھی حاجی سردار مچھلی کھانے چلے گئے، زندگی برباد کر دی۔ کبھی ادھر کھائے، کبھی ادھر کھایا، کبھی ادھر بیٹھے، کبھی کوئٹہ وال چائے پینے چلے گئے، چایوں میں زندگی گزار دی، حکوں میں زندگی گزار دی۔ بہت حسرت ہوگی کہ کہاں زندگی ضائع کر دی۔ یہ کوئی زندگی ضائع کرنے کی جگہ تھی؟ یہ اتنی قیمتی زندگی کا یہ مصرف تھا کو اس کو سگریٹ کے کشوں میں ضائع کر دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ لوگ آج صرف اس بات پر کہ میری پوسٹ کو کچھ لائک مل جائیں، میری ویڈیو کو لائکس مل جائیں، گھنٹوں ضائع کر دیتے، گھنٹوں ضائع کر دیتے۔ مخلوق کو خوش کرنے کی خاطر گھنٹوں لگا دیتا ہے اور خالق کی پرواہ نہیں کہ اس کو بھی خوش کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ لوگ جنہوں نے اضافی معلومات اور اضافی مال کمانے میں وقت کو برباد کر دیا، وہ بھی بہت روئیں گے کہ یہ وقت جو ہم کسی نیکی میں لگا سکتے تھے، یہ ہم نے فضول مال کمایا اور پیچھے والوں کو دے آئے، مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایک بہت بڑے امیر آدمی کا ایک دوسرے شہر میں مجھے چند دن پہلے پتہ ہوا، جس کے پاس اتنی جائیداد ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہے، اور وہ جائیداد وغیرہ بیٹوں کے نام لگا چکے ہیں ان کے پریشر پر، اور ابھی یہ حال ہے کہ وہ اب اس کو گھر میں رہنے بھی نہیں دیتے، وہ کہیں اور ہی رہتا ہے اور ادھار کی چائے لے کے پیتا ہے۔ بچوں نے زندگی میں ہی بے دخل کر دیا کیونکہ مال سارا ان کے حوالے کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی بہت قیمتی ہے۔
بہت قیمتی. اس کے اوقات اس لائق ہیں کہ ان ایک ایک لمحے کی قیمت کی جائے. ایک ایک لمحے میں بھی انسان اپنے آپ کو لگا دے. آئیے تھوڑی سی میں بات کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ کرنا کیا ہے. ارادہ کر لیجئے کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلا مسئلہ ہے زندگی کے وہ اوقات جو ضرورت میں لگتے ہیں. سونے میں، کھانے میں، پینے میں، پخانہ پیشاب میں، گھر والوں سے تعلقات میں، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، نکاح میں، تقریب میں، عقیقے میں، ولیمے میں. یہ سارے تعلقات کرتے ہیں نا ہم، تو ہماری مجبوری ہے. یہ وہ تعلقات ہیں، یہ وہ ضرورتیں ہیں جس میں ہمیں اپنا وقت لگانا ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں. یہ بدیہی چیزیں ہیں. سوئے گا نہیں تو ویسے پاگل ہو جائے گا، کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، پیے گا نہیں تو پیاسا مر جائے گا، گھر والوں کے قریب نہیں جائے گا تو اولاد سے محروم رہے گا. تو اوقات کی پہلی قسم میرے پیارے بھائیوں وہ ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی کی ضرورتوں پہ لگانا ہے. یہ ہر بندے نے لگانا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگائے ہیں. آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، آپ قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے تھے. یہ سب اوقات آپ نے لگائے. آپ نے لوگوں کے ساتھ غمی خوشی میں شرکت کی. حالانکہ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ کا اللہ کی ذات سے وہ تعلق تھا، لیکن آپ جھگڑوں کے فیصلے کرانے بھی جاتے تھے، قضیے چکوانے بھی جاتے تھے، آپ اور کاموں کے لیے بھی نکلتے تھے. تو یہ بدیہی ضروریات میں ہر انسان نے جو وقت لگانا ہوتا ہے، اس وقت کو کیسے نیکی بناتے ہیں؟ اس وقت کو نیکی بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے نیت کی اصلاح کرنا. کیا کرنا؟ نیت کی اصلاح کرنا. اپنی نیت کو درست کر کے ان بدیہی اور ضروری کاموں میں یہ نیت کریں گے کہ میں اس سے بھی قوت پانا چاہتا ہوں، ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، نبی کی سنت پہ چلنا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کرتا ہوں. تو ان تمام ضرورتوں میں جو نیت کو درست کرے گا وہ نیت کی وجہ سے یہاں پر نیکی بنا لے گا. یہ نہیں ہے کہ ان کا وقت ختم ہو جائے گا، ربڑ کا جن بن جائے گا. ربڑ کا جن کوئی نہیں بنتا، یہاں سب بشر ہیں. اس لیے ان کا وقت نیت کے ذریعے سے ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے قرب میں بڑھے گا وہ ضرورتوں کا وقت کم کر دے گا. یہ دوسرا درجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کتنا کم سویا کرتے تھے. پوری رات، تہائی رات سوتے تھے، آدھی رات، 2/3 رات تہجد میں قیام میں گزر جاتی تھی. ہم سے تو ہلا بھی نہیں جاتا. شریف جرجانی رحمہ اللہ نے سری سکتی کو دیکھا کہ ستو پھانک رہے ہیں، یا سری سکتی نے ان کو دیکھا. کیا ہوا؟ بہت مشہور واقعہ شیخ الحدیث نے فضائل ذکر میں لکھا ہے. کہا ستو پھانکتا ہوں، روٹی کھانے کا حساب لگایا تو 70 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا جا سکتی ہے. 40 سال سے بس ستو ہی پھانک لیتا ہوں، روٹی چھوڑ ہی رکھی ہے. امام بخاری نے 13 سال سالن استعمال نہیں کیا کہ میں نے حدیث لکھنی ہوتی، میرا وقت بہت قیمتی ہے. تو اوقات کم کر دیے زندگی کے ضرورتوں میں اور مقصد میں بڑھا دیے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ ملکہ مسلسل تجربے سے، مسلسل محنت سے اور قلبی قوت سے آتا ہے.
जिस बंदे की कल्बी कुव्वत बढ़ जाती है अल्लाह की इताअत और जिक्र की वजह से, वही ये काम कर सकते हैं। सबको ये मशवरा बिल्कुल नहीं है। बाकी नेकियों से भी जाओगे, सोओगे नहीं, एक दिन जो है वो रात जाके तहज्जुद पढ़ दोगे, दूसरे दिन सारा दिन सोते रहोगे, नमाजें भी ज़ाया कर दोगे। इसलिए मैं इसका बिल्कुल भी मशवरा नहीं देता। ला युकासुल हद्दादीन ला युकासुल मुलूक बिल हद्दादीन, बादशाहों को लोहारों पे कियास नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल इसमें यह दर्जा भी है कि इंसान अपनी ज़रूरतों का वक्त कम करने पर कादिर होता है। चुनाचे कमाने का वक्त कम कर दे, कमाने का वक्त कम कर दे। अब ज़रूरतों के बाद कमाने के वक्त पे आ जाते हैं या काम काज के वक्त पे आ जाते हैं। ये इसी की एक जो है वो इजाफा कर रहा हूँ उसमें कि आदमी को माश करना होता है, औरत को घर के काम करने होते हैं, सफाई करनी होती है, रोटी पकानी होती है। ये औरत की ड्यूटीज़ हैं, मर्द की ड्यूटीज़ हैं। दुकान पे जाना है, नौकरी पे जाना है, तिजारत पे जाना है, ये काम करना है। हर एक अपना अपना पेशा है जिससे वो माल कमाता है। यहां पर भी वही बात होगी, नीयत के जरिए से नेकी कमाई जाएगी। नीयत के जरिए से, ये मैं रिज़्क़े हलाल कमाता हूं, ये मुझ पर फरीज़तुन बादल फराइज है, ये मैंने बच्चों की कफालत करनी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया सबसे अफजल सदका वो है जो तू अपने औलाद के मुंह में डाले और अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डाले, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन कमाई के वक्त को भी कम किया जा सकता है। फिर वही बात है, इसके लिए तवक्कुल का आला दर्जा चाहिए, कुव्वत कल्बिया चाहिए। अब ये दो बातें आपको मैंने पहली जो वक्त लगाने की मेन किस्म है वो बयान कर रहा हूं। इसमें अगली बात समझ लो। पहली बात थी नीयत की, दूसरी बात है जिक्र की। जिक्र दो तरह का होता है, जिक्र कल्बी, जिक्र लिसानी। बाज़ औक़ात ज़िक्र लिसानी किया जा सकता है, बाज़ ज़रूरतों में ज़िक्र कल्बी किया जा सकता है। दलील है अबू दाऊद शरीफ की मशहूर तरीन रिवायत, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह तआला अला कुल्ली अहयानिही, हर वक़्त अल्लाह का जिक्र करते थे। हर शारे ने लिखा है, हर शरह करने वाले ने लिखा है हदीस की शरह में, यानी कभी जाहर, कभी लिसानी, कभी कल्बी, के बैतुल खला में तो कल्बी ही जिक्र करते थे, जब घर वालों के पास जाते थे तो कल्बी ही जिक्र करते थे। तो ये क्या है, हर जरूरत में खाना है, खाना पकाना है औरत ने या मर्द ने, नौकरी करनी है या गाड़ी चलानी है या उसने अपनी और ज़रूरियात में लगना है, उसके दरमियान में जिक्र, खाने में जिक्र, बैतुल खला में कल्बी जिक्र, कमाई के दौरान जिक्र, दरूद शरीफ और जिक्र। अब ये वो चीज़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इंसान का दिल जिक्र की तरफ मुतवज्जो हो, तब उसको तौफीक मिलती है। वरना दुकान पे बैठ के जिक्र कोई नहीं होता। हाँ, जिक्र नहीं होता दुकान पे बैठ के, उनका तवज्जो नहीं होती, कल्ब माइल नहीं होता जिक्र के लिए, जुबान जारी नहीं होती जिक्र पर। तजर्बा आपने खुद करना है कि मैं अपने आप को जिक्र का आदी बनाऊं। जो भी जरूरत मैं कर रहा हूं, जो भी काम कर रहा हूं, औरतें हांडी पकाते हुए कितना जिक्र कर सकती हैं, झाड़ू देते हुए, काम करते हुए बहुत सारा जिक्र कर सकती हैं। लेकिन औरतें क्या करती हैं, उन्होंने कॉल मिलाई होती है अपनी सहेली को, अपनी अम्मी को, उधर हांडी पका रही है और घंटा उसने अपनी अम्मी से बातें करनी है। हाँ, ये तो हमारी देखी हुई बातें, बातें कर रही, गपशप लगा रही है, सहेलियों को फोन किया हुआ है, या क्लिप देखे जा रहे हैं, साथ साथ हांडी पका रही है, साथ उधर यूट्यूब पे कोई क्लिप चल रहा है। जिनके घरों में वाईफाई लगा है उनको ये मुसीबत भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है कि देखी जाओ, जो मर्जी क्लिप देख रहे हैं। चलो, अब तो लोग जो हैं स्तंजे खाने में बैठ के कॉल ही कर रहे होते हैं, ये कुछ देख ही रहे होते हैं। ये बहुत मसला है। तो मेरे भाइयों, ये पहली थी बात। आइए वक्त कम में दूसरी बात पे जाते हैं।
दूसरा वक्त वो है जिसको इंसान खालिसतन इबादत के लिए फारिग करता है। ये मोमिन की ज़िंदगी के वो औकात होते हैं जिसको वो खालिसतन इबादत के लिए फारिग करता है। मसलन 5 वक्त की नमाज, मसलन तिलावत का वक्त, तहज्जुद का वक्त, ज़िक्र मुराक़बे का वक्त, तिलावत का वक्त, ये उसने खालिसतन इबादत के लिए वक्त फारिग किया होता है। ये कौन सा वक्त है? ये दूसरे दर्जे की ज़िक्र का और वक्त को करामत बनाने का दर्जा आ रहा है। नमाज के लिए जाओ, मस्जिद में बैठो, औरतें घर में मुसल्ले पे बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फारिग करके ज़िक्र में लगाया जाए, तिलावत में लगाया जाए, कुरान की तिलावत बढ़ाई जाए। 2 सिपारे, 3 सिपारे, 1 मंजिल, 10 पारे, दरूद शरीफ पढ़ाया जाए, 1000, 2000, 5000, 10,000, मुराक़बा बढ़ाया जाए, 1 घंटा, 2 घंटा, नवाफिल बढ़ाए जाएं, तहज्जुद की मिकदार बढ़ाई जाए, रात को उठा जाए, ज़रबे लगाई जाएं, गौर व फिक्र किया जाए। ये वो वक्त है जो हर बंदा अपने माश, अपने पेशे, अपनी और ज़रूरियात से अलहदा कर सकते हैं, और करते हैं लोग, और बहुत सारे हैं जो नहीं करते। तो ये ज़िक्र, ये तिलावत, ये 5 वक्ता नमाज, ये तहज्जुद, ये मुराक़बा, ये ज़रब, ये वाला वक्त बहुत उस वक्त से कीमती है जिसमें चलते फिरते कोई तस्बीह पढ़ी, कोई नियत कर ली। ये खालिसतन जो है वो ज़िक्र का वक्त है, इबादत का वक्त है। ये बहुत कीमती वक्त है, बहुत कीमती वक्त। ये वो वक्त है जिस पर इंसान कल रोज़े क़यामत बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। ये खुशी की इंतहा नहीं होगी कि ये वक्त मैंने ज़िक्र पे लगा दिया था। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन मरद्दा व खैरुन अमला। बाकी रहने वाली नेकियां यही सवाब और उम्मीद के एतबार से, लौटने के एतबार से बेहतरीन हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह की रिवायत, पूछा ये क्या हैं, बता दीजिए। फरमाया 5 कलमे हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूसरी रिवायत जो हज़रत शेखुल हदीस ने भी जिक्र की, फ़ज़ाइल ज़िक्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और ये रिवायत अबू दाऊद में है, मुस्लिम में नहीं है। फरमाया अपनी उम्मत को मेरा सलाम देना और कहना कि जन्नत की मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, जो जितने चाहे पौधे लगा ले। कहा पौधे क्या हैं? कहा कह देना मेरी उम्मत को अपना सलाम देना। कहिए वालेकुम सलाम। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह सलाम भेजा, कह देना अपनी उम्मत को सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये जन्नत के बूटे हैं, जो जितने चाहे लगा ले। और तीसरा वक्त जो सबसे आला और अरफा वक्त है, वो वक्त है जो एलाए कलिमतुल्लाह के अंदर इस्तेमाल हो, जो दीन को फैलाने में इस्तेमाल हो, जो हक को आम करने में इस्तेमाल हो। उसका एक एक बोल वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। एक एक बोल पर, एक एक अमल पर, एक एक घड़ी पर ऐसे ऐसे सवाब मिलते हैं। ये वो वक्त है जो प्राइम टाइम जिसे कह सकते हैं, कीमती तरीन वक्त। अजान दी, ये बहुत कीमती अमल है। नमाज पढ़ाई, बहुत कीमती अमल। फरमाया रिबातु यौमिन व लैलतिन खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। एक दिन और रात अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, सारी दुनिया से बेहतर है, दुनिया की हर चीज से बेहतर है, दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। एक कलमा हक कहा, एक कलमा हक से लोगों की जन्नत में पता नहीं कहां से कहां ऊपर पहुंच जाएंगे, एक कलमा हक की वजह से। मिसाल अभी ज़हन में आ गई है, तारीख़ दावत व अज़ीमत में मिसाल दी है उन्होंने। शाम के जो मशहूर तरीन जो है वो मुहद्दिस हैं, अल्लाह ताला उनका नाम मेरे दिल में डाल दे, शाम के जो सबसे बड़े मुहद्दिस हैं उनकी मिसाल दी है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का आखिरी वक्त था और ये उनके पास थे। आखिरी वक्त सुलेमान
बनु उमैया का बादशाह, वलीद का भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। कहा मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा बच्चा छोटा है, आप मशवरा दें मैं किसको खलीफा बना दूँ। कहा मेरी बात मानोगे। कहा अपने बहनोई उमर बिन अब्दुल अजीज़ को खलीफा बना दो, बड़ा नेक आदमी है, उम्मत का बड़ा भला हो जाएगा। वो बात उसके दिल पे लग गई, उसने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को खलीफा बना दिया। हालांकि वो पराए थे, वो तो बहनोई था, अगला नंबर तो अपने बेटे का आना चाहिए था, भाई तो था नहीं, बहनोई को खलीफा बना दिया। हजरत ने लिखा है तारीख़ दावत व अज़ीमत में, ये एक जो मशवरा है, एक आप कह रहे एक सतर का मशवरा है, एक कलमा है, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े इबादत गुजारों और मुजाहिदों से बढ़ गया, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने पूरी उम्मत को वो फायदा दिया कि तारीख उसकी मिसाल पेश करने से आजिज़ है। एक आदमी की एक बात ने ये कर दिया। अल्लाह अकबर। मिसाल अभी ज़हन में आ गई थी, नाम याद नहीं आ रहा। तो ये कलमे हक होता है, इसलिए फरमाया अफजलुल जिहादी कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जाइरिन, सबसे अफजल जिहाद है ही जाबिर तरीन सुल्तान के आगे कलमे हक कह देना। कलमे हक ये चीज़ है मेरे दोस्त। अब ये कलमा हक चाहे बयान में हो, चाहे तबलीग में हो, चाहे जिहाद में हो, चाहे तदरीस में हो, चाहे वो बुखारी पढ़ाता हो, चाहे वो तबलीग करता हो, चाहे वो बयान करता हो, ये अल्लाह जल्ला जलालहू के कलमे को बुलंद करता हो, उसकी अज़मतें बयान करता हो, उसकी रिफत बयान करता हो, तौहीद बयान करता हो, ख़त्मे नबूवत पे बयान करता हो, ये सब अक़साम हैं कलमा हक की। ये वो वक्त है जो इंसान कलमा हक की पहचान में, दीन की इशाअत में, दावत में, जिहाद में, तसव्वुफ में, ज़िक्र को फैलाने में जो वक्त लगाएगा, चाहे वो ज़ुबान से बोल रहा है या सफ़र कर रहा है या जा रहा है या मिल रहा है या मुलाकातें कर रहा है, ये वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है। इस वक्त की इतनी कीमत पड़ने वाली है कि लोग तड़पेंगे कि हाय ये काम था जो हमें करना चाहिए था, ये वक्त था जो हमें लगाना चाहिए। जिस दिन जुनैद जमशेद का जहाज क्रैश हुआ था, उस वक्त मौलवी तारिक जमील साहब ने एक बात की थी, कहा कि एक जुनैद जो है मुझे हिला के रख दिया है। मौलवी तारिक जमील साहब ने उसको दावत दी थी, वो इतना बड़ा गवैया था, वो इतने गाने गाता था, वो तबलीग में लग गया और पता नहीं क्या क्या उसने काम किया। मैं चतराल जब पहली मर्तबा गया तो मेरा चतराल में काक लश्त एक पहाड़ है, वहाँ जाना हुआ। वहाँ एक बंदे का पता चला कि जुनैद साहब जब आखिरी दफ़ा आए थे, उन्होंने मस्जिद में बयान किया, इस आदमी ने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, वो पक्का नमाजी बन गया एक बयान सुन के उनका। अल्लाहु अकबर। तो एक बंदा बाज़ औक़ात एक बंदे ने दावत से जोड़ दिया, किसी कलमे से जोड़ दिया, किसी छोटी सी बात से रुख मुड़ गया उसका, ये कलमा उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा देगा, उसके नामा अमाल में कितनी नेकियां बढ़ दी इस एक कलमे ने, इस दावत हक ने, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो ये कीमती तरीन औक़ात होते हैं जो इंसान हक के लिए लगाता है, हक के फैलाव के लिए, हक की हिफाजत के लिए, हक की निफाज के लिए, जो अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त और अपनी सलाहियत और फ़िक्र खपाता है, ये बहुत अल्लाह को महबूब है। यही वक्त को लगाने की बड़ी बड़ी तीन जगह हैं, 3 इन्वेस्टमेंट करने के ये पॉइंट हैं। हर बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है ना, और बंदा वही इन्वेस्टमेंट करता है। मैं आपको कहता हूं एक प्लाट इधर है, एक प्लाट उधर है, एक प्लाट उधर है, आप खरीद लो, आप कहोगे किस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो खरीदूंगा, मैं बताऊंगा वो वाला प्रॉफिट, वो वाला प्लाट, तो आप वही प्लाट लेंगे। मेरे भाइयों, बस
یہ وہ بات تھی جس کے آخر میں تذکرہ مقصود تھا اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب کا، جنہوں نے زندگی ساری اس کام پہ لگائی، حق کو پھیلانے میں، حق کی سرپرستی میں، ذکر کی محنت ہو، علم کی محنت ہو، کیا زندگی لگائی، کیا تجارت کی انہوں نے، تجارت کی خدا کی قسم، ایسی جگہ انہوں نے اپنا وقت لگایا، بڑے لوگ تیار کیے، بہت لوگ تیار کیے، بہت سے انہوں نے اپنی فیکٹریاں چھوڑ دیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں ان کی، قسم سے مال وہ بناتی رہیں گی اور ان کو وہ ثواب جاتا رہے گا۔ اور شاید کسی کے دل میں اشکال ہو رہا ہو کہ ذکر والا وقت، تلاوت والا وقت زیادہ افضل ہونا چاہیے، اس اشکال کا جواب دے دوں، تلاوت ختم، جب موت ہو گئی تلاوت ختم، ذکر ختم، لیکن حق کی جو بات کی تھی، جو علم پھیلایا تھا، جو علم پھیلانے والے افراد تیار کیے تھے، یہی اصل میں وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے سب سے قیمتی ہے کہ موت کے بعد بھی یہ والی جو انویسٹمنٹ ہے یہ پیچھے پروفٹ بھیج رہی ہے، مسلسل پروفٹ جا رہا ہے، مسلسل پروفٹ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بات سننے والے وہ سنانے والے سے بھی زیادہ ابلغ ہوتے ہیں، ہاں، رب مبلغ او عامن سامعین، بات پہنچانے والے، بعد میں آنے والے وہ پہلوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس نے ان کو تیار کیا تھا، یہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے، لیکن تیار کرنے والے کا نامہ اعمال وہ بھرتا رہتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو انسپائرنگ کال ہے وہ حضرت جی بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب کا ہے۔ فضائل صدقات میں شیخ الحدیث نے خود ذکر کیا ہے، فرمایا ہمارے چچا جان کہا کرتے تھے لوگ چند افراد اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتے ہیں، میں ایک وطن پورا اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک وطن، اس وقت میوات وہ وطن مراد ہے، اب تو ملکوں کے ملک ہیں۔ میرے بھائیوں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ زندگی کے جو اوقات ہیں، ہمارے بڑے چلے جاتے ہیں، ہمیں سبق دے کے جاتے ہیں، دکھا کے، ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے۔ میں آج کسی کو سمجھا رہا تھا، میں نے کہا بے وقوف، اس زمانے کے جنید اور شبلی یہی لوگ ہیں، تو کن کی تلاش میں پھر رہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بزرگ تو یہ ہیں، فلاں سیاست میں ہیں، فلاں ایسے کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، اس زمانے کے علماء جو ہیں ان میں تو یہ خرابیاں ہیں، یہ مشائخ میں یہ مسئلے ہیں، اختلافات ہیں، فلاں جماعت میں اختلاف ہو گیا، فلاں جماعت میں اختلاف ہو گیا، ہم نہیں جاتے۔ اور بھائی ان سے زیادہ افضل لوگ زمانے میں ہیں ہی نہیں، تو ڈھونڈ لے جہاں سے تو نے ڈھونڈنے۔ اس لیے شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں، جو ہیں اس کے بعد آنے والے شاید اس درجے کے بھی نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھنا۔ اور مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اہل حق میں بہت اختلاف ہوگا، اس لیے یہ سب تکوینی امور ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں کی زندگی یہ سبق دے رہی ہے کہ لگاؤ اپنے وقت کو سب سے بہترین کام میں، یعنی حق کی اشاعت میں، رجال سازی میں، اور پھر جو وقت بچ جائے اس کو لگاؤ ذکر میں، تلاوت میں، درود شریف میں، اور پھر جو وقت کم سے کم لگاؤ حاجتوں میں، مال کمانے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرم کرتے ہیں کہ یہ سارے ہی ہمارے بزرگ یہ مال کمانے والی محنت سے ویسے ہی آزاد ہو جاتے ہیں، ان کی مال کمانے کی محنت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مصداق ہوتے ہیں کہ آدم کے بیٹے تفرغ لی عبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میرے کام کے لیے، میرے دین کے لیے، پھر دیکھ میں تجھے کیسے رزق دیتا ہوں۔ حضرت کی وہ سخاوت تھی، خدا کی قسم بڑے سے بڑا لاہور کا سیٹھ بھی وہ سخاوت نہیں کر سکتا۔ میں قسمیہ حلفیہ کہہ رہا ہوں، یہ ان کے خادم بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے مال اللہ دیتے تھے وہ بانٹتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ انا القاسم واللہ معطی، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، میں قاسم ہوں، بس یہی بات ہے۔ تو آج بھائیوں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کے اوقات
گناہوں میں، لایانی میں یا دنیا کمانے میں لگانے کی بجائے آخرت کمانے میں استعمال کرو، اور ضرورتوں کے وقت کو کم کرو اور عبادت کے وقت کو اور اعلاء کلمۃ اللہ حق کے پھیلانے کے وقت کو زیادہ کرو۔ جتنی دوڑ لگا سکتے ہو لگاؤ، جتنا اپنے آپ کو تھکا سکتے ہو تھکا دو۔ ہمارے شیخ نے یہی کیا، تھکا کے اپنے آپ کو چور و چور کر لیا انہوں نے۔ جس نے قریب سے دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ کس قدر تکلیف میں آخری برس کاٹے ہیں، کتنی شدید تکلیف ہو رہی ہوتی تھی، لیکن جو ہے پھر آ کر جو ہے وہ بیان کر دیتے تھے۔ تزکیہ نفس کانفرنس میں ایچیسن سوسائٹی میں صبح ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور 8 منٹ کا مجھے میسیج آیا تھا کہ شاید میں آج نہ بچ سکوں، اگر میری وفات ہو جائے تو بیان کا کوئی متبادل کر لینا، بیان کا وقت ضائع نہ ہو۔ ایک بات کرتے تھے تو آدھا منٹ کھانسی آتی تھی۔ فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، فکر ہے کہ بیان کا کوئی متبادل ہو جائے۔ اور پھر وہاں سے 5 بجے ڈرپ چھوڑا کے خود بخود ایچیسن سوسائٹی پہنچ گئے اور 1.5-2 گھنٹے کا بیان کیا۔ جس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو نا، عام آدمی تو اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی ہلنے دیتا ہے۔ یہ سب کب انتہائی زیادہ قوت قلب تھی، اللہ کی ذات پہ توکل تھا۔ زندگی قیمتی ہے، زندگی کے قیمتی ترین اوقات کو، بہت قیمتی ترین اوقات کو بہت حفاظت سے استعمال کیا جائے، اللہ کی ذات کی رضا کے کاموں میں لگا دیا جائے۔ اور رسول یاد رکھیے، کام تو ہم وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ ہم سے لیں گے۔ ہمارا کام ہے اپنے آپ کو پیش کر دینا صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے کام لے۔ پھر اللہ جل جلالہ کرم فرماتے ہیں اور بندے کو اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ خوش قسمت آدمی وہ ہوتا ہے جس کا بڑھاپا یعنی زندگی کا آخری وقت وہ اللہ کے کام میں لگے۔ یہ خوش قسمت ترین آدمی ہوتا ہے۔ جانے کا وقت ہوتا ہے، اللہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، ورنہ زندگی تو کٹتی جانی ہوتی ہے اور بندے کے بدن نے قبر میں جا کے چورا چورا ہو ہی جانا ہوتا ہے، کچھ نہیں بچتا۔ لیکن جو اللہ کے کاموں میں استعمال ہو جاتے ہیں وہ پھر ان کے بدن بھی جو ہے امر ہو جاتے ہیں، قبر بھی ان کو کچھ نہیں کہا کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔